شادی سے پہلے کی میری زندگی بہت پرسکون تھی۔ ہم ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ابا کی شہر میں اپنی دکان تھی اور ہمارا گزارا بہت عزت اور وقار کے ساتھ ہو رہا تھا۔ دوسری طرف میرے تایا ابا چودھری اصغر شہر کے بہت امیر اور اثر و رسوخ والے انسان تھے۔ ان کا بہت بڑا کاروبار تھا اور ان کا رہن سہن ہم سے بالکل الگ تھا، لیکن وہ جب بھی ہمارے گھر آتے تھے بہت محبت سے ملتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے جن میں دانیال بڑا تھا۔ دانیال بچپن سے ہی بہت خاموش اور سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا۔ وہ کزنس کی محفلوں میں بھی ہمیشہ سب سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب میں 15 یا 16 سال کی تھی، تبھی سے میرے دل میں دانیال کے لیے ایک خاص جگہ بن چکی تھی۔ جب بھی تایا ابا کا خاندان ہمارے گھر آتا یا ہم کسی شادی بیاہ پر ان کے ہاں جاتے، میری نظریں صرف دانیال کو ہی تلاش کرتی تھیں۔ وہ جب بھی سفید کلف لگے کرتے میں سامنے آتا، میرا دل سینے میں زور سے دھڑکنے لگتا۔ وہ دوسرے کزنس کے ساتھ بیٹھ کر ہنستا، باتیں کرتا اور میں باورچی خانے کی کھڑکی سے یا دروازے کے پیچھے چھپ چھپ کر اسے دیکھا کرتی تھی۔ ان چھپی ہوئی نظروں میں میرے دل کے کتنے ارمان اور جذبات پوشیدہ تھے، جن کا علم دانیال تو کیا، میری اپنی ذات کے علاوہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ میں اکثر راتوں کو جاگ کر دانیال کے بارے میں سوچتی تھی اور دل ہی دل میں اس کے نام کے ساتھ اپنے نام کو جوڑ کر خوش ہوتی تھی۔ ایک دن تایا ابا ہمارے گھر آئے۔ ان کا اس طرح اچانک آنا ہم سب کے لیے بہت حیران کن تھا، کیونکہ عام طور پر وہ پہلے فون کر کے آتے تھے۔ ابا نے انہیں بیٹھک میں بٹھایا اور میں چائے کی ٹرے لے کر جیسے ہی اندر داخل ہوئی، تایا ابا نے مجھے دیکھ کر بہت گہری مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی۔ انہوں نے ابا کے سامنے صاف لفظوں میں دانیال کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ تایا ابا نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، میری پیشانی کو چوما اور ابا کی طرف دیکھ کر بہت جذباتی آواز میں کہا کہ اصغر بھائی، یہ بچی میرے لیے صرف تمہاری بیٹی نہیں ہے، یہ جب میرے گھر جائے گی تو بہو بن کر نہیں بلکہ میری سچی بیٹی بن کر جائے گی۔ میں اس کے سر پر کبھی دھوپ نہیں آنے دوں گا۔ اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا اب میرا فرض ہوگا۔ تایا ابا کی یہ باتیں سن کر میری سماعتوں میں جیسے شہنائیاں بجنے لگی۔ چائے کی ٹرے میرے ہاتھوں میں تھر تھرانے لگی۔ ابا کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے کہ ان کی بیٹی اتنے بڑے اور امیر گھرانے کی زینت بننے جا رہی تھی، جہاں اس کا سسر خود اس کا محافظ بننے کا وعدہ کر رہا تھا، اور میں تو جیسے خوابوں کی وادی میں اڑ رہی تھی۔ میرا وہی کزن جسے میں نے برسوں خاموشی سے چاہا تھا، اب قانونی طور پر میرا ہونے جا رہا تھا۔ میرے دل کی مراد اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے پوری ہو جائے گی، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ہماری منگنی کی ایک سادہ مگر پروقار تقریب ہوئی۔ دانیال نے میری انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنائی، مگر اس وقت بھی اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور بیزاری تھی، جسے میں نے اس کی حیا اور شرافت سمجھ کر بالکل نظر انداز کر دیا۔ ہمارے خاندان میں منگنی کے بعد لڑکے اور لڑکی کے ملنے جلنے، فون پر باتیں کرنے یا اکیلے میں وقت گزارنے کا بالکل رواج نہیں تھا۔ اسے بہت سخت عیب اور خاندانی روایت کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ منگنی کے بعد کے وہ چند مہینے میرے لیے ایک حسین اذیت کی طرح گزرے۔ دانیال کا کوئی فون نہیں آتا تھا، نہ ہی اس نے کبھی کوئی پیغام بھیجا، لیکن جب بھی وہ اپنے والدین کے ساتھ کسی کام سے ہمارے گھر آتا، میری بے چینی عروج پر ہوتی تھی۔ میں چائے یا مٹھائی کا بہانہ بنا کر ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس کھڑی ہو جاتی تھی، جہاں سب کزنس کی ہنسی مذاق کی محفل جمی ہوتی تھی، اور میں دانیال کو دیکھ کر دل ہی دل میں اپنے سنہرے مستقبل کے تانے بانے بنتی تھی۔ اس کی آنکھوں کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ مجھے سحر زدہ کر دیتا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے جذبات کا ایک ایسا طوفان تھا جو شادی کی رات کا منظر تھا۔ اکثر سوچتی تھی کہ جب وہ مجھے اکیلے میں بتائے گا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے تو ہماری زندگی کتنی خوبصورت ہوگی۔ میں نے دانیال کی پسند اور ناپسند کے بارے میں اپنی کزن سے بھی پوچھنا شروع کر دیا تھا، تاکہ شادی کے بعد میں اس کا ہر طرح سے خیال رکھ سکوں۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا۔ ہماری شادی انتہائی دھوم دھام سے ہوئی۔ تایا ابا نے پانی کی طرح پیسہ بہایا۔
پورا شہر اس شادی کا چرچا کر رہا تھا۔ رخصتی کے وقت جب تایا ابا نے مجھے گلے لگایا تو دوبارہ وہی بات دہرائی کہ اب اس گھر پر تمہارا راج ہے۔ دانیال، اگر تمہیں کبھی کوئی تکلیف دے تو اپنے سسر کو اپنا باپ سمجھ کر بتانا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ ان کی اس بے پناہ محبت نے میرے دل سے نئے گھر کا سارا خوف اور جھجک دور کر دی تھی۔ شادی کی پہلی رات میں سرخ جوڑے میں دلہن بنی گھونگھٹ نکالے دانیال کے کمرے کے خوبصورت پھولوں سے سجے بستر پر بیٹھی تھی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی ہی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ دانیال کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بستر کے قریب آیا۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے میں اس وقت سمجھ نہ سکی۔ میں نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی۔ اس نے مجھ سے کوئی روایتی محبت بھری بات نہیں کی تھی، نہ ہی تحفہ دیا تھا، بلکہ اس کا انداز اچانک بہت جارحانہ ہو گیا۔ جیسے ہی ہماری قربت کا وہ خاص لمحہ شروع ہوا، مجھے ایک ناقابل برداشت شدید اور غیر فطری درد کا احساس ہوا۔ دانیال میں کوئی نرمی، کوئی محبت یا کوئی دھیما پن نہیں تھا۔ وہ مسلسل پورا زور لگا کر اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے ہر وار کے ساتھ میرا پورا وجود درد سے شل ہو رہا تھا۔ میں نے تکلیف کے مارے اس کا کندھا پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا کہ دانیال پلیز رک جائیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، بہت زیادہ درد ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ لیکن میری سسکیاں اور میری التجا جیسے اس کے کانوں تک پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بغیر رکے بے رحمی سے زور لگاتا رہا، یہاں تک کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ جب وہ مجھ سے دور ہٹا تو میں بستر کے ایک کونے میں سسکیاں لے رہی تھی۔ میرا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ دانیال نے میری طرف ایک بہت سرد نظر ڈالی، کروٹ بدلی اور چادر تان کر سو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں پوری رات اکیلی روتی رہی۔ میں نے سوچا کہ شاید شادی کی پہلی رات ایسا ہونا عام بات ہوگی، یا شاید مجھ میں ہی کوئی جسمانی کمزوری ہے، لیکن اگلے چند دن میرے لیے کسی ڈراؤنے خواب جیسے بن گئے۔ دانیال جب بھی رات کو میرے قریب آتا، وہ اسی بے رحمی اور اسی وحشیانہ انداز میں زور لگاتا۔ ہر بار کا درد پہلے سے زیادہ شدید ہوتا تھا۔ میں تڑپ اٹھتی، میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے، لیکن اس کے چہرے پر میرے لیے نہ تو کوئی ہمدردی ہوتی اور نہ ہی کوئی محبت۔ ایک دن جب درد میری برداشت سے بالکل باہر ہو گیا اور مجھ سے سیدھا چلا بھی نہیں جا رہا تھا تو میں نے ہمت کر کے دانیال کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ دانیال میری بات سنیں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ عام نہیں ہے۔ آپ کا وہ حصہ کچھ ٹیڑھا سا محسوس ہوتا ہے اور جب آپ زور لگاتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری جان نکل جائے گی۔ میری خاطر، ہماری زندگی کی خاطر پلیز کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا لیں، اس طرح تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ میری یہ بات سنتے ہی دانیال کا چہرہ غصے سے بالکل سرخ ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور مجھ پر چلانے لگا کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم ایک مرد پر، اپنے شوہر پر طعنہ زن ہو رہی ہو؟ میری مردانگی میں کوئی نقص نہیں ہے، مسئلہ تمہارے اندر ہے۔ تم خود کو سنبھال نہیں پاتی اور سارا قصور مجھ پر ڈال رہی ہو۔ میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانے والا۔ اگر تمہیں اتنی ہی تکلیف ہے تو مجھ سے دور رہا کرو۔ اس کے ان تلخ الفاظ نے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ دانیال جس کے لیے میں نے کزنز کے درمیان چھپ چھپ کر دعائیں مانگی تھی، وہ اتنا بے حس اور ظالم نکلے گا، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ گھر جو مجھے اپنی جنت لگتا تھا اب ایک قید خانہ محسوس ہونے لگا تھا۔ تایا ابا جب بھی میرے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھتے تو پوچھتے کہ بیٹی کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ اور میں اپنے تایا ابا کے اس احسان کے نیچے دبی ہوئی جھوٹ موٹ مسکرا کر کہہ دیتی کہ جی تایا ابا، بس نئے ماحول کی وجہ سے تھوڑی تھکن ہو جاتی ہے۔ میں اپنے گھر والوں کو یا اپنے تایا ابا کو کیسے بتاتی کہ رات کے اندھیرے میں ان کا بیٹا میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ کئی ہفتے اسی کرب اور خاموش آہیں بھرتے گزر گئے۔ دانیال نے مجھ سے بات کرنا بھی بہت کم کر دیا تھا اور وہ جب بھی کمرے میں آتا اس کے وجود سے ایک عجیب بیزاری اور نفرت جھلکتی تھی۔ میں اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی اور اپنی قسمت پر رو رہی تھی کہ میں نے کس انسان سے محبت کی تھی۔ یہاں تک کہ ایک شام دانیال کام سے واپس آیا تو اس کا موڈ خلاف معمول کچھ نرم تھا۔
اس نے بستر پر بیٹھ کر مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کچھ دھیمی آواز میں کہا کہ میں پچھلے کچھ دنوں سے بہت پریشان ہوں۔ میں نے اپنے ایک بہت ہی خاص اور جگری دوست سے اس مسئلے پر بات کی تھی۔ اس نے شہر کے ایک بہت بڑے اور ماہر ڈاکٹر کا بتایا ہے جو ان معاملات کا پوشیدہ علاج کرتے ہیں۔ میں کل خود اکیلا اس ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں تاکہ اس چیز کا کوئی مستقل حل نکل سکے۔ دانیال کی زبان سے یہ الفاظ سن کر میرے مرجھائے ہوئے دل میں امید کی ایک نئی کرن جاگ اٹھی۔ میں نے سوچا کہ شاید دانیال کو اپنی غلطی اور میری تکلیف کا احساس ہو گیا ہے۔ میں نے شکرانے کے نفل پڑھے کہ چلو دیر ہی سہی میرا شوہر اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے تیار تو ہوا۔ اگلے دن دانیال صبح جلدی گھر سے نکل گیا اور جب وہ شام کو واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا لفافہ تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ اس نے لفافے میں سے ایک مخصوص اور بہت سخت قسم کا زیر جامہ نکالا اور مجھے دکھاتے ہوئے کہنے لگا کہ ڈاکٹر نے مجھے یہ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مجھے 24 گھنٹے پہن کر رکھنا ہوگا۔ یہ ایک خاص قسم کا پٹا ہے جو اس حصے کو سیدھا کرنے میں مدد کرے گا، لیکن اس علاج کو ایک بہت سخت شرط ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ کیا شرط ہے دانیال؟ دانیال نے میری طرف دیکھے بغیر کہا کہ ڈاکٹر نے صاف لفظوں میں منع کیا ہے کہ علاج کے آخری 6 مہینے مجھے تم سے بالکل دور رہنا ہوگا، یعنی ہمارے درمیان کوئی جسمانی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس دوران ہم ایک دوسرے کے قریب آئے تو یہ نقص کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا اور ہم کبھی والدین نہیں بن سکیں گے۔ دانیال کی یہ بات سن کر میرے دل کو ایک جھٹکا سا لگا کہ 6 مہینے کی طویل دوری، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ہماری پوری زندگی کا سوال ہے۔ اگر 6 مہینے دور رہنے سے دانیال کا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جاتا ہے اور مجھے اس ہولناک درد سے نجات مل جاتی ہے تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے دانیال کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر ڈاکٹر نے یہی کہا ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ پورا تعاون کروں گی۔ آپ بس یہ علاج مکمل کریں تاکہ ہماری زندگی میں سکون آ سکے۔ دانیال نے میری بات سن کر سر ہلایا اور وہ زیر جامہ پہننے کے لیے غسل خانے میں چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے ہماری زندگی بالکل بدل گئی۔ ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے لیکن 2 اجنبیوں کی طرح۔ دانیال نے اپنا بستر الگ کر لیا تھا۔ وہ رات کو مجھ سے پیٹھ پھیر کر سو جاتا تھا۔ شروع میں تو مجھے لگا کہ وہ اپنی اس بیماری کی وجہ سے شرمندہ ہے، اسی لیے مجھ سے دور رہتا ہے۔ میں دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کرتی تھی اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ اس کے پسند کا کھانا بناتی، اس کے کپڑے استری کرتی اور کوشش کرتی کہ اسے گھر میں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ لیکن آہستہ آہستہ دانیال کے رویے میں ایک اور تبدیلی آنے لگی۔ وہ اب راتوں کو دیر سے گھر آنے لگا تھا۔ جب میں اس سے پوچھتی کہ دانیال آپ کو اتنی دیر کیوں ہو گئی تو وہ غصے سے کہتا کہ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا یا دفتر کا کام زیادہ تھا۔ تم مجھ سے زیادہ سوال جواب مت کیا کرو۔ میں اس کی چڑچڑاہٹ کو بھی اس کی بیماری کا اثر سمجھ کر برداشت کر لیتی تھی۔ تایا ابا جب بھی گھر آتے تو دانیال سے اس کے کاروبار کے بارے میں پوچھتے اور دانیال بہت اچھے طریقے سے جواب دیتا تھا۔ گھر والوں کی نظر میں دانیال ایک بہت اچھا اور ذمہ دار بیٹا تھا، لیکن میرے لیے وہ ایک ایسا معمہ بن چکا تھا جسے میں سلجھا نہیں پا رہی تھی۔ دن گزرتے گئے اور دوریوں کی یہ دیوار ہمارے درمیان مزید اونچی ہوتی گئی۔ 6 مہینے کا وقت پورا ہونے میں اب صرف چند ہی دن باقی تھے اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی کہ اب خدا کرے سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن ایک رات کچھ ایسا ہوا جس نے میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ دانیال رات کو دیر سے آیا اور آتے ہی لاؤنج کے صوفے پر اپنا فون چھوڑ کر غسل خانے چلا گیا۔ میں لاؤنج میں بیٹھی اس کے کپڑے سمیٹ رہی تھی کہ اچانک اس کے فون پر ایک میسج آیا۔ فون کی اسکرین روشن ہوئی تو اس پر کسی لڑکی کا نام لکھا تھا اور ساتھ ہی ایک آڈیو ریکارڈنگ کا نشان بنا ہوا آ رہا تھا۔ میرے دل میں اچانک ایک عجیب سا وہم جاگا۔ میں نے تذبذب کے عالم میں دانیال کا فون اٹھایا اور اس آڈیو ریکارڈنگ پر کلک کر دیا۔ جیسے ہی وہ آڈیو پلے ہوئی میرے کانوں میں دانیال کی اپنی آواز گونجی جو کسی دوسری لڑکی سے بہت ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ یہ سنتے ہی میرا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ دانیال کا وہ فون میرے ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر گر گیا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ یہ سوچ کر ہی میں خوفزدہ ہو گئی تھی کہ کہیں میرا شوہر کسی دوسری عورت کے چکر میں تو نہیں پڑ گیا ہے۔ میرے چاروں طرف اندھیرا چھانے لگا تھا اور کمرے کی دیواریں مجھے اپنی طرف گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دانیال کی وہ ہنستی ہوئی آواز اور یہ کہنا کہ بس چند دنوں کی بات ہے
اور پھر سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا تم چاہو گی۔ فی الحال زیر جامہ کے بہانے میں نے اسے خود سے دور کر دیا ہے۔ میرے شوہر کا یہ اعتراف میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ یہ وہ انسان تھا جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کے بہترین سال دعاؤں میں گزارے تھے، جس کے کلف لگے سفید کرتے کو دیکھ کر میرا دل دھڑکتا تھا، اور جس کی دی ہوئی ہر تکلیف کو میں نے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ وہ تکلیف جو مجھے روز رات کو ملتی تھی، وہ درد جو میرے وجود کو شل کر دیتا تھا، وہ کوئی بیماری نہیں تھی بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ وہ جان بوجھ کر مجھے درد دیتا تھا تاکہ میں اس سے دور رہوں، اور جب میں نے علاج کا کہا تو اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک جعلی ڈاکٹر اور اس مخصوص زیر جامہ کا ڈرامہ رچایا تاکہ 6 مہینے تک وہ مجھ سے قانونی اور اخلاقی طور پر دور رہ سکے، اور میں گھر میں بیٹھ کر اس کی صحت کے لیے مصلے پر رو رو کر دعائیں مانگتی رہوں۔ کتنا بڑا فریب تھا یہ، اور میں کتنی بڑی بیوقوف تھی جو اس کے جھوٹے لفظوں پر یقین کر کے بیٹھی تھی۔ میں اسی صوفے پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی، لیکن میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی کیونکہ غسل خانے سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، اور مجھے پتا تھا کہ دانیال کسی بھی وقت باہر آ سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا فون اٹھا کر اسی جگہ رکھ دیا جہاں وہ پہلے رکھا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ میں ابھی تایا ابا کو فون کروں اور انہیں بتاؤں کہ ان کا لاڈلا بیٹا کس قدر مکار اور بے وفا ہے، لیکن پھر میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ عافیہ، تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ وہ آڈیو ریکارڈنگ دانیال کے فون میں ہے، اگر اس نے وہ ڈیلیٹ کر دی تو تم سب کی نظر میں جھوٹی بن جاؤ گی۔ تایا ابا اپنی اولاد پر زیادہ یقین کریں گے یا مجھ پر؟ اسی لیے مجھے اب بہت سنبھل کر قدم رکھنا تھا۔ غسل خانے کا دروازہ کھلا اور دانیال تولیے سے اپنے بال سکھاتا ہوا باہر آیا۔ اس کے چہرے پر وہی روایتی بیزاری تھی جو پچھلے 6 مہینے سے میں روز دیکھ رہی تھی۔ اسے صوفے پر پڑے اپنے فون کو دیکھا اور پھر میری طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک سیکنڈ کے لیے شک ابھرا، لیکن میں نے اپنی نظریں جھکا لی تاکہ وہ میری نظروں میں چھپا صدمہ اور غصہ نہ دیکھ سکے۔ میں نے فون اٹھایا اور بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں بولا اور پیٹ پھیر کر سو گیا۔ وہ تو سو گیا، لیکن میری نیند ہمیشہ کے لیے اڑ چکی تھی۔ میں رات بھر صوفے پر بیٹھی رہی اور اس اندھیرے کمرے میں دانیال کے سونے کی آوازیں سنتی رہی۔ مجھے رہ رہ کر وہ وقت یاد آ رہا تھا جب تایا ابا ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے تھے اور انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ تم میری بیٹی بن کر جاؤ گی۔ کیا تایا ابا کو پتا تھا کہ ان کا بیٹا کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے؟ کیا انہوں نے دانیال پر زبردستی کی تھی؟ اگر دانیال کسی اور کو پسند کرتا تھا تو وہ مجھ سے صاف کہہ دیتا۔ میں خود اس رشتے سے انکار کر دی تھی، لیکن اس نے اپنی جائیداد اور والدین کی خوشی کے لیے میری زندگی کو داؤ پر لگا دیا اور مجھے ایک ایسی دلدل میں دھکیل دیا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں آئی تو میں شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی، میری آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ دانیال اٹھا اور ہمیشہ کی طرح بغیر مجھ سے بات کیے تیار ہو کر دفتر کے لیے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں باورچی خانے میں گئی جہاں میری ساس ناشتہ بنا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو چونک گئی اور کہنے لگی کہ بیٹی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آنکھیں اتنی لال کیوں ہیں؟ میں نے جھوٹ موٹ کی مسکراہٹ چہرے پہ سجائی اور کہا کہ جی امی جان، بس رات کو نیند نہیں آئی تھی، تھوڑا سر میں درد ہے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ دانیال سے کہو تمہیں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائے، تم دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ ان کی اس ہمدردی پر مجھے اندر ہی اندر ہنسی آ رہی تھی کہ جس بیٹے کو وہ اتنا اچھا سمجھتی ہے وہ راتوں کو کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ دوپہر کے وقت جب گھر میں سب سو رہے تھے، میں نے دانیال کی الماری کھولنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے دیکھنا تھا کہ کیا اس میں اس جعلی ڈاکٹر کی کوئی پرچی یا کوئی اور ثبوت موجود ہے۔ میں نے بہت احتیاط سے اس کی الماری کی درازیں چھاننا شروع کی۔ وہاں اس کے کپڑے اور کچھ کاروباری کاغذات تھے، لیکن کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں تھی۔ میں جب دانیال کے ایک پرانے کوٹ کی جیبیں چیک کر رہی تھی تو میرے ہاتھ میں ایک ہوٹل کا بل آیا۔ وہ اسی شہر کے ایک بہت مہنگے ہوٹل کا بل تھا اور اس پر 3 دن پرانی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ اس بل پر 2 لوگوں کے کھانے کا آرڈر تھا اور ساتھ ہی ایک کمرے کا کرایہ بھی لکھا ہوا تھا۔ میرا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا۔ یہ وہی ہوٹل تھا جس کا ذکر دانیال نے شاید اس آڈیو میں نہیں کیا تھا، لیکن اب مجھے ایک پکا سراغ مل چکا تھا۔ دانیال روز رات کو دیر سے اسی ہوٹل میں جاتا تھا۔ میں نے وہ بل جلدی سے اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ اس واقعے کے بعد مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اب گھر میں رہ کر مجھے کچھ نہیں ملے گا، مجھے خود باہر نکلنا ہوگا اور دانیال کا پیچھا کرنا ہوگا۔ اگلی رات دانیال ہمیشہ کی طرح 9 بجے گھر آیا۔
اور کپڑے تبدیل کر کے کہنے لگا کہ مجھے دفتر کے کام سے ایک دوست کے پاس جانا ہے اور آج رات مجھے بہت دیر ہو جائے گی، تم لوگ میرا انتظار مت کرنا۔ وہ جیسے ہی گھر سے نکلا میں نے جلدی سے ایک کالا برقع پہنا جو میں نے الماری کے پیچھے چھپا کر رکھا تھا۔ میں نے ساس سے کہا کہ امی جان، میری سہیلی کی طبیعت بہت خراب ہے، میں اس کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی لیکن میں ان کی بات سنے بغیر گھر سے باہر نکل آئی۔ باہر گلی کے موڑ پر دانیال کی گاڑی ابھی اسٹارٹ ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ایک رکشے والے کو روکا اور اسے پیسے دکھاتے ہوئے کہا کہ اس کالے گاڑی کا پیچھا کرو، لیکن گاڑی والے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ رکشے والا سمجھ گیا اور اس نے دانیال کی گاڑی کے پیچھے رکشہ لگا دیا۔ میرا دل حلق میں آ رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی بہت بڑا گناہ کرنے جا رہی ہوں، لیکن یہ گناہ نہیں بلکہ میری زندگی کا فیصلہ تھا۔ رکشہ شہر کی مصروف سڑکوں پر ہوتا ہوا اسی مہنگے ہوٹل کے سامنے جا کر رکا جس کا بل مجھے دانیال کی الماری سے ملا تھا۔ دانیال نے اپنی گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی اور بہت اطمینان سے ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ میں نے رکشے والے کو پیسے دیے اور برقعے کا نقاب اچھی طرح سیدھا کر کے ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھی۔ وہاں کھڑے گارڈ نے مجھے دیکھا لیکن میں نے بہت اعتماد کے ساتھ اندر قدم رکھ دیا۔ ہوٹل کا اندرونی ماحول بہت پرتعیش تھا، جہاں امیر لوگ بیٹھے چائے اور کافی پی رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ دانیال سیدھا ریسیپشن پر گیا اور وہاں کھڑی لڑکی سے چابی لے کر لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ میں دوری سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اب میرا اگلا قدم یہ تھا کہ میں اس کے کمرے تک پہنچوں۔ میں نے ریسیپشن پر موجود لڑکی کے پاس جا کر اپنی آواز بدل کر کہا کہ میری شوہر دانیال ابھی اندر گئے ہیں، وہ اپنا فون گاڑی میں بھول گئے ہیں، مجھے ان کا کمرہ نمبر بتا دیں تاکہ میں ان کو فون دے دوں۔ اس لڑکی نے کمپیوٹر پر دیکھا اور کہا کہ جی سر، دانیال کمرہ نمبر 204 میں ہے جو دوسری منزل پر ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی کیونکہ لفٹ میں جانے سے دانیال مجھے دیکھ سکتا تھا۔ دوسری منزل پر پہنچ کر میرے پاؤں کانپ رہے تھے۔ راہداری میں بالکل خاموشی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرہ نمبر 204 کے سامنے پہنچ گئی۔ کمرے کا دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا بلکہ اس میں ایک چھوٹا سا شگاف تھا جہاں سے اندر کی روشنی باہر آ رہی تھی۔ میں نے دیوار کے ساتھ لگ کر اندر جھانکنے کی کوشش کی تو میری نظر دانیال پر پڑی۔ وہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک بہت جدید لباس پہنی ہوئی لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے اور دانیال اس لڑکی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ وہ لڑکی دانیال سے کہہ رہی تھی کہ دانیال، تم کب تک اس پینڈو عورت کے ساتھ وقت ضائع کرو گے؟ مجھے اب اور انتظار نہیں ہوتا۔ دانیال نے ہنس کر کہا کہ جانو، بس چند دن اور، جائیداد کے کاغذات پر دستخط ہوتے ہی میں اسے طلاق کا نوٹس بھیج دوں گا اور ابا نے جو جائیداد میرے نام کی ہے وہ لے کر ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے۔ اس نے تو سمجھا تھا کہ میں واقعی بیمار ہوں۔ وہ بے وقوف عورت میری خدمت میں لگی رہتی ہے۔ یہ سن کر اس لڑکی نے زور سے قہقہا لگایا اور دانیال کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے لیکن میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ میری آواز باہر نہ نکلے۔ یہ وہ دانیال تھا جس کے لیے میں نے اپنی عزت، اپنی محبت، سب کچھ قربان کر دیا تھا، اور وہ ایک دوسری لڑکی کے سامنے میری تذلیل کر رہا تھا۔ مجھے اپنی محبت پر افسوس ہو رہا تھا اور اس سے زیادہ اس فریب پر جو پچھلے 6 مہینے سے میرے ساتھ کھیلا جا رہا تھا۔ میں نے ہمت کی اور اپنے فون کا کیمرہ آن کر کے اس شگاف سے ان دونوں کی ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ دانیال اس لڑکی کو بتا رہا تھا کہ کس طرح اس نے اپنے دوست کے ذریعے وہ جعلی زیر جامہ منگوایا تھا تاکہ وہ میرے قریب نہ آئے۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا اور ویڈیو بند کرتے ہوئے ہوٹل سے باہر نکلی تھی۔ ہوٹل سے باہر نکلتے ہی سرد ہوا کا ایک جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا لیکن میرے اندر تو جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے برقعے کا نقاب الٹ دیا اور سڑک کے کنارے کھڑی ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب خشک ہو چکے تھے اور ان کی جگہ ایک عجیب سا غصہ اور انتقام کی تڑپ پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا جس کے اندر دانیال اور اس کی معشوقہ کی وہ ویڈیو موجود تھی جو ان کی بربادی کا سبب بننے والی تھی۔ میں نے جلدی سے ایک رکشہ روکا اور اس میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ رکشے کے سفر کے دوران میرے دماغ میں مختلف خیالات آ رہے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں اور ان کے گلے لگ کر خوب روؤں اور انہیں بتاؤں کہ انہوں نے مجھے کس دوزخ میں دھکیل دیا تھا، لیکن پھر مجھے تایا ابا کا وہ چہرہ یاد آیا جب انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ تم میری بیٹی بن کر جاؤ گی۔ تایا ابا ایک بہت نیک اور اصول پسند انسان تھے۔ انہوں نے ہمیشہ دانیال کو حلال اور حرام کی تمیز سکھائی تھی۔
مگر دانیال نے ان کی پیٹھ میں بھی چھرا گھونپا تھا۔ وہ تایا ابا کی جائیداد ہڑپ کر اس لڑکی کے ساتھ بھاگنے کا پلان بنا رہا تھا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے میکے نہیں جاؤں گی، بلکہ دانیال کے اپنے گھر میں رہ کر اس کا یہ مکروہ چہرہ سب کے سامنے لاؤں گی۔ جب میں گھر پہنچی تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا اور سب اپنے اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ میں بہت خاموشی سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور برقع اتار کر الماری میں چھپا دیا۔ میں بستر پر لیٹ گئی، لیکن دانیال کے وہ الفاظ میرے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے کہ وہ بے وقوف عورت میری خدمت میں لگی رہتی ہے، جائیداد ملتے ہی طلاق دے دوں گا۔ میں نے سوچا کہ دانیال نے جائیداد کا جو ذکر کیا تھا وہ کیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ کچھ دن پہلے تایا ابا نے گھر میں ایک وکیل کو بلایا تھا اور وہ دانیال کے نام کچھ کاغذات منتقل کرنے کی بات کر رہے تھے، کیونکہ تایا ابا کا یہ قانون تھا کہ ان کا جو بیٹا شادی شدہ ہے اور صاحب اولاد ہوگا یا اپنے گھر کو سنبھالے گا، اسے جائیداد کا ایک بڑا حصہ ملے گا۔ دانیال نے اسی لیے مجھ سے شادی کا ڈرامہ کیا تھا تاکہ وہ تایا ابا کی نظر میں ایک شریف اور شادی شدہ انسان بن سکے اور جائیداد اپنے نام کروا سکے، اور اس کے بعد مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دے۔ رات کے 2 بجے دانیال کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں ایک لغزش تھی اور اس کے وجود سے اس مہنگے پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی جو اس ہوٹل والی لڑکی نے لگایا ہوا تھا۔ وہ بہت خاموشی سے اپنے الگ بستر پر لیٹ گیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سونے کا ناٹک کرتی رہی، لیکن میرا پورا وجود نفرت سے کانپ رہا تھا۔ اگلی صبح دانیال ہمیشہ کی طرح ناشتے کی میز پر بیٹھا ہوا تھا۔ تایا ابا اخبار پڑھ رہے تھے اور تائی جان چائے ڈال رہی تھی۔ میں کچن سے پراٹھے لے کر آئی اور دانیال کے سامنے رکھ دیے۔ دانیال نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور اپنے فون میں مصروف رہا۔ تایا ابا نے اخبار ایک طرف رکھا اور دانیال سے کہا کہ دانیال بیٹا، وہ جائیداد کے کاغذات تیار ہو چکے ہیں، وکیل نے آج شام کو بلایا ہے، تم میرے ساتھ چلنا، دستخط کر لینا۔ دانیال کے چہرے پر ایک دم چمک آ گئی اور اس نے بہت فرمانبرداری سے سر ہلایا اور کہا کہ جی ابا جان، میں وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ دانیال کی یہ خوشی دیکھ کر میرے دل نے کہا کہ دانیال، تمہاری یہ خوشی بس چند گھنٹوں کی مہمان ہے۔ تایا ابا نے پھر میری طرف دیکھا اور محبت سے کہا کہ عافیہ بیٹی، تم اتنی اداس کیوں لگ رہی ہو؟ دانیال تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا؟ اگر کوئی بات ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میں نے دانیال کی طرف دیکھا جو اب مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے چہرے پر انتہائی معصومیت اور پریشانی کے تاثرات سجا کر کہا کہ تایا ابا، میں کیسے خوش رہوں؟ دراصل ایک بہت پریشان کن بات ہے جو میں اب تک آپ سب سے چھپا رہی تھی، لیکن اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ دانیال کو مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہے اور ان کا وہ خاص حصہ بھی ٹیڑھا ہے جس کی وجہ سے مجھے شادی کے پہلے دن سے شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ دانیال پچھلے 6 مہینے سے اسی چیز کا خفیہ علاج کروا رہے ہیں اور ڈاکٹر نے ان کو ایک مخصوص سخت زیر جامہ دیا ہے جو یہ 24 گھنٹے پہن کر رکھتے ہیں، اور ڈاکٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ علاج کے دوران 6 مہینے مجھ سے بالکل دور رہنا ہے۔ اگر یہ دور نہ رہے تو یہ نقص کبھی ٹھیک نہیں ہوگا اور یہ کبھی باپ نہیں بن سکیں گے۔ میری یہ بات سنتے ہی ناشتے کی میز پر جیسے بم پھٹ گیا۔ تائی جان کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹتے چھوٹتے بچی اور تایا ابا نے اخبار میز پر پٹخ دیا۔ دانیال کا تو جیسے خون ہی سفید ہو گیا، اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور اس کے حلق میں نوالا پھنس گیا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں سب کے سامنے اس کی مردانگی پر اتنا بڑا سوال اٹھا دوں گی۔ وہ دانیال جو پورے خاندان میں اپنی شرافت اور رعب کا مظاہرہ کرتا تھا، آج اپنی ہی بیوی کے منہ سے اپنی مبینہ بیماری کی داستان سن کر شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ وہ غصے اور خوف کے مارے کانپتے ہوئے مجھے دیکھنے لگا، لیکن تایا ابا کے سامنے اس کی بولتی بالکل بند تھی۔ تایا ابا کا چہرہ شدید پریشانی اور غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ انہوں نے دانیال کی طرف دیکھا اور بہت سخت آواز میں پوچھا کہ دانیال، یہ عافیہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ تمہیں اتنا بڑا مسئلہ ہے اور تم نے ہم سے چھپایا؟ دانیال نے ہچکچاتے ہوئے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کہا کہ جی ابا جان، وہ اصل میں مجھے شرمندگی ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ عافیہ سچ کہہ رہی ہے، میرا علاج چل رہا ہے اور ڈاکٹر نے 6 مہینے دور رہنے کا کہا ہے۔ دانیال سمجھ رہا تھا کہ اس کا یہ جھوٹ اس کی جان بچا لے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ میرے بچھائے ہوئے جال میں خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار چکا ہے۔ تایا ابا نے گہرا سانس لیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد بہت سنجیدگی سے دانیال سے کہا کہ دانیال، اگر ایسی بات ہے تو پھر جائیداد والا معاملہ بھی رہنے دیتے ہیں۔ میں آج شام کو وکیل کے پاس نہیں جا رہا۔ دانیال نے تل ملا کر پوچھا کہ لیکن کیوں ابا جان؟
جائیداد کا اس بیماری سے کیا تعلق؟ طاہر ابا نے میز پر ہاتھ مارا اور کڑکدار آواز میں کہا کہ تعلق ہے دانیال، بالکل تعلق ہے۔ میری اس جائیداد کا قانون یہ ہے کہ صرف اسی بیٹے کے نام ہوگی جو صاحب اولاد ہوگا اور اپنے خاندان کو آگے بڑھائے گا۔ اگر خدا نہ کرے تمہاری یہ بیماری ٹھیک نہ ہوئی اور تم کبھی باپ نہ بن سکے تو میری اتنی بڑی جائیداد کا وارث کون ہوگا؟ اسی لیے میں آج ہی وکیل سے کہہ کر کاغذات میں یہ نئی شرط لکھوا رہا ہوں کہ یہ جائیداد تمہارے نام اس دن منتقل ہوگی جس دن تمہارے گھر بچہ پیدا ہوگا۔ جب تک عافیہ کی گود ہری نہیں ہوتی تمہیں جائیداد کا 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ دایا ابا کا یہ فیصلہ سن کر دانیال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا وہ پورا پلان جو اس نے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ مل کر بنایا تھا ایک ہی سیکنڈ میں خاک میں مل گیا، کیونکہ اب جائیداد لینے کے لیے اسے میرے قریب آنا تھا، اور اگر وہ میرے قریب آتا تو اس کا 6 مہینے کی دوری والا وہ جھوٹا علاج کا ڈرامہ بے نقاب ہو جاتا، اور اگر وہ دور رہتا تو جائیداد ہاتھ سے نکل جاتی۔ وہ اب ایک ایسے چوراہے پر کھڑا تھا جہاں ہر راستہ اس کی بربادی کی طرف جا رہا تھا۔ دانیال نے غصے سے مجھے دیکھا، لیکن میں نے دل ہی دل میں مسکرا کر چائے کا گھونٹ لیا کہ دانیال اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کھیل کھیلتی ہوں۔ ناشتے کے بعد دانیال غصے سے پاگل ہو کر کمرے میں آیا اور اس نے آتے ہی دھڑام سے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے میرا بازو اتنی زور سے مروڑا کہ میری چیخ نکلنے لگی۔ اسے دانت پیستے ہوئے کہا کہ عافیہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ابا کے سامنے میری مردانگی کا مذاق اڑانے کی؟ تم نے سب کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا اور میری جائیداد بھی رکوا دی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے دانیال کا ہاتھ جھٹکا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت سرد لہجے میں کہا کہ دانیال کیوں غصہ کر رہے ہو؟ میں نے تو وہی کہا نا جو تم نے مجھے بتایا تھا کہ ڈاکٹر نے تمہیں زیر جامہ دیا ہے اور تم بیمار ہو۔ میں تو ایک اچھی بیوی کی طرح تمہاری بیماری میں تمہارا ساتھ دے رہی ہوں۔ اب اگر طاہر ابا نے جائیداد کی شرط بدل دی تو اس میں میرا کیا قصور؟ دانیال نے غصے میں دیوار پر مکہ مارا اور بغیر کچھ کہے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنا فون اٹھایا اور ہوٹل والی ویڈیو کو دوبارہ دیکھا۔ اب مجھے دانیال کو مزید تڑپانا تھا۔ دانیال سیدھا اپنی اسی گرل فرینڈ کے پاس گیا ہوگا اور اسے بتایا ہوگا کہ جائیداد اب بچے کی پیدائش سے مشروط ہو چکی ہے۔ وہ لڑکی جو صرف جائیداد کے لیے دانیال کے ساتھ تھی یہ سن کر دانیال پر ضرور چلائے گی اور ان کے درمیان پھوٹ پڑے گی۔ میں اب طاہر ابا کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ طاہر ابا دانیال اپنی بیماری کی وجہ سے بہت چڑچڑے ہو گئے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیں۔ طاہر ابا نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ عافیہ بیٹی تم فکر مت کرو، دانیال پر نظر رکھوں گا میں۔ لیکن طاہر ابا کو یہ نہیں معلوم تھا کہ دانیال کس حد تک گر سکتا تھا۔ شام کے وقت دانیال جب گھر واپس آیا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا جو صبح تھا، بلکہ اب وہاں ایک مکارانہ مسکراہٹ اور عاجزی کی جھلک تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور بہت نرمی سے دروازہ بند کر کے میرے قریب بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے دیکھا لیکن اپنے چہرے پر وہی پرانی معصومیت اور خوف سجا لیا۔ دانیال نے بہت پیار سے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اور کہنے لگا کہ عافیہ مجھے معاف کر دو، صبح میں بہت غصے میں تھا، اسی لیے میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا اور تمہیں برا بھلا کہا۔ دراصل میں اپنی اسی بیماری کی وجہ سے بہت ذہنی دباؤ کا شکار ہوں۔ تم تو جانتی ہو کہ ایک مرد کے لیے یہ کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ جب تم نے سب کے سامنے ابا کو بتایا تو مجھے لگا کہ میری مردانگی کا جنازہ نکل گیا ہے، اسی لیے میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ دانیال کا یہ جھوٹ سن کر مجھے اندر ہی اندر اتنی ہنسی آ رہی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ وہ انسان جو کل رات ہوٹل میں دوسری لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر مجھے پینڈو اور بے وقوف کہہ رہا تھا، آج جائیداد کی خاطر میرے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نہیں چھڑایا بلکہ بہت اداسی سے کہا کہ دانیال میں تو آپ کی بھلائی چاہتی ہوں۔ طاہر ابا ہماری شادی سے بہت امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں اور میں بھی چاہتی ہوں کہ ہمارا اپنا بچہ ہو، لیکن آپ کی بیماری کا جو مسئلہ ہے اور ڈاکٹر نے جو 6 مہینے دور رہنے کا کہا ہے، ہم اس کا کیا کریں گے؟ اگر ہم قریب آئے اور آپ کا نقص کبھی ٹھیک نہ ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ دانیال نے میری بات سن کر ایک گہرا سانس لیا اور اپنی مکار آنکھوں کو گھماتے ہوئے کہنے لگا کہ عافیہ میں نے آج اس ڈاکٹر سے دوبارہ بات کی تھی، اس نے کہا ہے کہ ہم بہت احتیاط کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور علاج پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ابا نے جو شرط رکھی ہے وہ بھی تو پوری کرنی ہے نا۔ اگر ہمارے ہاں بچہ نہیں ہوگا تو ابا جائیداد کسی اور کو دے دیں گے اور ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر غریب ہو جائے اور ہماری زندگی برباد ہو جائے؟
دانیال کی یہ چال اتنی واضح تھی کہ کوئی بھی سمجھ جاتا۔ وہ صرف جائیداد کے کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں ایک نیا منصوبہ بنایا اور دانیال کی طرف دیکھ کر مسکرا دی اور کہا کہ دانیال، اگر ڈاکٹر نے ایسا کہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھی چند دن کا وقت چاہیے۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور میں ذہنی طور پر اس درد کو دوبارہ سہنے کے لیے تیار نہیں ہوں جو مجھے شادی کے پہلے دنوں میں ملا تھا۔ آپ مجھے 1 ہفتے کا وقت دیں، اس کے بعد ہم طاہر ابا کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ دانیال نے میری یہ بات سن کر سکون کا سانس لیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے عافیہ، تم اپنا وقت لو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے مجھے بے وقوف بنا لیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس 1 ہفتے کے دوران میں اس کا وہ حشر کرنے والی تھی جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اگلے 2 دن دانیال کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا رہا۔ وہ دفتر سے جلدی گھر آنے لگا، میرے لیے تحفے لانے لگا اور تایا ابا اور تائی جان کے سامنے ایسا ڈرامہ کرنے لگا جیسے وہ دنیا کا سب سے اچھا شوہر ہو۔ تایا ابا یہ دیکھ کر بہت خوش تھے اور انہوں نے مجھ سے اکیلے میں کہا بھی کہ عافیہ بیٹی، دیکھو دانیال اب کتنا بدل گیا ہے، وہ تمہارا کتنا خیال رکھ رہا ہے، بس اللہ تم دونوں کو جلدی اولاد کی نعمت سے نوازے۔ میں اپنی ساری جائیداد دانیال کے نام کر دوں گا۔ میں تایا ابا کی بات سن کر صرف سر ہلا دیتی، کیونکہ میں انہیں اس وقت سچ بتا کر ان کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ مجھے دانیال کو اس وقت پکڑنا تھا جب وہ اپنی اس گرل فرینڈ کے ساتھ مل کر کوئی نیا لائے عمل طے کر رہا ہو، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ لڑکی جائیداد کی شرط بدلنے پر خاموش نہیں بیٹھی ہوگی۔ وہ دانیال پر دباؤ ڈال رہی ہوگی اور دانیال اسے مطمئن کرنے کے لیے روز کوئی نہ کوئی نیا جھوٹ بول رہا ہوگا۔ میں نے دانیال کے فون پر نظر رکھنا شروع کرتی تھی، لیکن اب وہ بہت ہوشیار ہو چکا تھا اور اپنا فون کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ غسل خانے بھی فون ساتھ لے کر جاتا تھا، جس سے میرا شک یقین میں بدل گیا کہ اب بھی وہ اس لڑکی کے ساتھ رابطے میں ہے اور اسے پل پل کی رپورٹ دے رہا ہے۔ ایک شام دانیال گھر پر نہیں تھا اور تائی جان تایا ابا کے ساتھ کسی رشتہ دار کی عیادت کے لیے ہسپتال گئی ہوئی تھی۔ گھر میں صرف میں اکیلی تھی۔ اچانک گھر کے لینڈ لائن فون پر ایک گھنٹی بجی۔ میں نے جا کر فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ایک لڑکی کی غصے سے بھری ہوئی آواز آئی۔ اس نے دانیال کا نام لیا اور کہنے لگی کہ دانیال، تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہو؟ پچھلے 2 دن سے تم مجھے ٹال رہے ہو۔ کیا تم واقعی اس پینڈو عورت کے ساتھ بچہ پیدا کرنے کے چکر میں لگ گئے ہو اور مجھے بھول گئے ہو؟ اگر تم نے مجھے جائیداد کا حصہ نہ دیا تو میں تمہارے باپ کے پاس جا کر تمہارا سارا سچ اگل دوں گی۔ یہ سنتے ہی میرے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ دانیال کی وہی گرل فرینڈ تھی جو اب جائیداد ہاتھ سے نکلنے کے خوف سے پاگل ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی آواز کو بہت دھیما اور روتا ہوا بنایا اور کہا کہ آپ کون بول رہی ہیں؟ دانیال تو گھر پر نہیں ہے۔ وہ لڑکی میری آواز سن کر 1 سیکنڈ کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر بہت بدتمیزی سے کہنے لگی کہ اچھا تو تم ہو دانیال کی وہ بے وقوف بیوی۔ سن لو میری بات، دانیال تم سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف جائیداد کے لیے تمہارے پیروں میں پڑا ہوا ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور آج رات بھی وہ مجھ سے ملنے اسی ہوٹل کے کمرہ نمبر 204 میں آ رہا ہے۔ اگر ہمت ہے تو اپنے شوہر کو روک کر دکھاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اس لڑکی کا یہ فون میرے لیے قدرت کا ایک بہت بڑا تحفہ تھا۔ اس نے غصے میں آ کر خود ہی مجھے پورا پلان بتا دیا تھا۔ دانیال آج رات پھر اس سے ملنے جا رہا تھا تاکہ اسے جائیداد کے نئے منصوبے کے بارے میں بتا سکے اور اسے خاموش رکھ سکے۔ اب میرے پاس دانیال کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا آخری اور سب سے بہترین موقع تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ دانیال عام طور پر 9 بجے گھر آتا تھا اور پھر کسی نہ کسی بہانے باہر نکل جاتا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اکیلی گئی تو دانیال وہاں بھی کوئی نہ کوئی جھوٹ بول کر صاف نکل جائے گا اور تایا ابا میری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ اسی لیے مجھے اس بار تایا ابا کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہوگا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کے کرتوت دیکھ سکیں۔ تایا ابا اور تائی جان رات 8 بجے واپس گھر آ گئے۔ تایا ابا بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے، لیکن میں نے ہمت کیا اور ان کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے تایا ابا سے کہا کہ تایا ابا آج رات مجھے آپ کی ایک بہت بڑی مدد چاہیے۔ تایا ابا نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا بات ہے عافیہ بیٹی، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ میں نے دانیال کا وہ ہوٹل کا بل جو میں نے الماری سے نکالا تھا تایا ابا کے سامنے رکھ دیا اور روتے ہوئے کہا کہ تایا ابا، دانیال پچھلے 6 مہینے سے جس بیماری کا ڈرامہ کر رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ کسی دوسری لڑکی کے ساتھ چکر چلا رہے ہیں۔ آج رات وہ اسی ہوٹل میں اس لڑکی سے ملنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اگر میں جھوٹی نکلی تو آپ مجھے جو چاہے سزا دے دیں۔
طاہر ابا نے جب وہ ہوٹل کا بل دیکھا اور میری باتیں سنی تو ان کے چہرے کا رنگ ایک دم تبدیل ہو گیا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا جو ان کے سامنے اتنا شریف بنتا ہے وہ راتوں کو ایسے کام کرتا ہے۔ طاہر ابا نے بہت سنجیدگی سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ عافیہ، اگر یہ بات سچ ہے تو میں دانیال کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تم تیار ہو جاؤ، ہم آج رات اس کا پیچھا کریں گے، اور اگر وہ وہاں موجود ہوا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تائی جان بھی یہ سن کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا عافیہ، تم ضرور کوئی غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہو۔ میں نے تائی جان سے کہا کہ امی جان، غلط فہمی اور حقیقت کا فیصلہ آج رات ہو جائے گا۔ 9 بجے دانیال گھر آیا اور ہمیشہ کی طرح کپڑے تبدیل کر کے کہنے لگا کہ ابا جان، مجھے دفتر کے ایک کلائنٹ سے ملنے جانا ہے، آج رات مجھے بہت دیر ہو جائے گی، آپ لوگ سو جائیے گا۔ طاہر ابا نے اخبار کے پیچھے سے اسے دیکھا اور بہت آرام سے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، تم جاؤ اپنا کام ختم کر کے آنا۔ دانیال جیسے ہی گھر سے نکلا، طاہر ابا نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم دانیال کی گاڑی کے پیچھے روانہ ہو چکے تھے۔ رات کے 10:30 بجے ہوٹل کی راہداری میں طاہر ابا کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی اور میرا دل حلق میں آ رہا تھا۔ ہم جیسے ہی کمرہ نمبر 204 کے سامنے پہنچے، دروازہ پہلے کی طرح تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ طاہر ابا نے جیسے ہی اندر جھانکا، ان کی آنکھوں کے سامنے دانیال اس لڑکی کا ہاتھ پکڑے ہنس ہنس کر جائیداد ہڑپ کرنے اور مجھے طلاق دینے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ طاہر ابا سے مزید ضبط نہ ہوا، انہوں نے ایک زوردار لات ماری اور دروازہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ دانیال اور وہ لڑکی خوف کے مارے اچھل پڑے۔ دانیال نے جب سامنے اپنے باپ اور مجھے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ سفید ہو گیا۔ وہ ہکلا کر بولا کہ ابا جان، آپ یہاں؟ طاہر ابا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دانیال کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور گرجدار آواز میں کہا کہ خاموش رہو مکار انسان، مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم میرا خون ہو۔ تم نے جائیداد کی لالچ میں ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ دانیال طاہر ابا کے پیروں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا، لیکن طاہر ابا نے اسے جھٹک دیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور بہت جذباتی آواز میں کہا کہ دانیال سن لو، میں نے اپنی بھتیجی کو بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی بنا کر اس گھر میں لایا تھا، اور میں اپنی بیٹی کو تم جیسے ظالم اور عیاش شخص کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا، جس نے مکاری کی تمام حدیں پار کر دی۔ طاہر ابا نے اسی وقت ہوٹل کے کمرے میں وکیل کو فون کیا اور دانیال کو جائیداد سے عاق کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے دانیال کا گریبان پکڑا اور کہا کہ ابھی اسی وقت عافیہ کو طلاق دو۔ دانیال نے کانپتے ہاتھوں سے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ طاہر ابا نے اسے دھکے دے کر کمرے سے نکال دیا اور مجھ سے کہا کہ بیٹی چلو، اب اس خبیث کا ہمارے گھر میں کوئی وجود نہیں ہے، تم ہمیشہ میری بیٹی بن کر میرے ہی گھر میں رہو گی، اور ہم خود تمہاری کسی بہت اچھے اور عزت دار انسان سے شادی کریں گے جو تمہاری قدر کرے گا۔ اس طرح دانیال اپنے ہی بنے ہوئے فریب کے جال میں پھنس کر سڑک پر آ گیا اور مجھے انصاف مل گیا تھا۔